اور ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں، بڑا مجھے پسند ہے یہ کوٹ. اشفاق احمد رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. کیا بات ہے جی. لوگوں کے رویوں میں مت الجھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں، یقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں. ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار کر. بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے استغفار. کہتے استغفار کر. ایک اور مسئلہ لے کر آیا، کہتے استغفار کر. ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں، کہتے استغفار کر. تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے. تو کہتے تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، اللہ جو ہے وہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا. ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے. تو میں نے سب کو استغفار کہا. تو اس لیے استغفار، اللہ کے ساتھ معاملہ. لوگ دکھ دیں گے آپ کو. ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا لوگوں نے؟ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو، بہت سے لوگ دکھ دیں گے. لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، یاد رکھیں. اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی مشکل سے گزرا. اس سے گھبرانا نہیں آپ نے. یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے. ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے. مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے، لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے، ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا. تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے. اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے اعمال میں، یعنی برائی کچھ نہیں ہے، صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے. تو یہ مشکلات کا وبشر الصابرین کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ 100 بار تقریباً آیا. صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 بار آیا. اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ یہ صبر کرتے تھے. غم پہ صبر، برے رویوں پہ صبر. صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ پھڈے نہیں کیے، صبر کر گئے، پی گئے، غصے کو پی جانے والے. یہ بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھنا ہے. بائی دا وے یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ کو دی جائے گی تاکہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مدد کریں یہ باتیں. عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں، مصر کے گورنر ہیں، حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے. تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے، جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں، تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے. اور آج ایسے ہی ہے. رومی سے مراد یہ کرسچن ہے، تو آج آپ دیکھیں یورپینس کافی غلبہ پا گئے. تو عمر بن العاص مسکرائے، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے. تو بڑا حیران ہوئے، کہتے کیوں؟ کہتے میں نے ان پہ حکومت کی ہے، میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے. یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ دیٹس وائی یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے قیامت والے دن. انہوں نے کہا کیا ان میں 5 خصوصیات ہیں؟ آپ نے حکومت کی ہے ان پہ. پہلی خصوصیت their ability to cope well with tribulation. کیا مطلب ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے.
کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا ایک دم گھبراتے ہیں, لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں, کوستے نہیں رہتے قسمت کو, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹ گیا, میری قسمت برباد ہو گئی. نہیں, مشکل آئی, گھبرائے, اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی, ہماری وجہ سے آئی تھی, کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے, کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی, کہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے بارے میں, کہ یار میری کیا غلطی تھی, میری, یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے, اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے. اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ, میری اسٹریٹجی تو کوئی غلط نہیں تھی, کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا, کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے انگلی اپنی طرف, اس کے بعد سوچنا ہے باہر. تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں. دیئر ایبلٹی ٹو ریکور کوئکلی آفٹر اے ڈیزاسٹر. اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے, ریکور ہو جاتے ہیں, ریکوری جلدی ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا, مثال ہے, نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس. اب کیوں نہیں ہوا, اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. سوچے کیوں نہیں ہوا, میرے ویٹ میں کمی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا, یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی, کیا ہوا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, ریکور کریں, پھر دیں, ریکوری مارے نا, صرف ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تو نہیں بیٹھے رہنا. تیسری بات, دیر ایبلٹی ٹو اٹیک اگین آفٹر ریٹریٹ. جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں, کھڑے نہیں رہتے بے وقوفوں کی طرح, بھاگ جاتے ہیں. جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے, بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے, یقین کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ, تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا, پتہ ہے آپ کو. صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا, اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے. تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا, ارد گرد جائزہ لیا, کہتے ٹھیک ہے. وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا ہے, اتنا تقویت والا بادشاہ. تو ایک شخص لڑنے آ گیا, کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو, ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے. تو خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا. اس نے بڑی سخت بات کر دی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے, تو میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹے ہیں, جائزہ لیا ہے بھائی میں نے, ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے. تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہی بات عمر بن العاص نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, لڑنے دوبارہ آئیں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. یہ انہوں نے اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی. آخری دو, دیر ویلفیئر ورک. کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں, ویلفیئر بہت, چیریٹی بہت دیتے ہیں, چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان. دیکھیں جس قوم میں جو کوالٹیاں بیان کرنی چاہیے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے, لیکن اللہ کے بندے ہیں. تو دیر ویلفیئر ورک. لاسٹ, دیر ایبلٹی ٹو ریزسٹ انجسٹس. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نا انصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے, شاید آپ نے فالو کیا ہو, ایک کالے کو مار دیا, وہ جو بلیک تھا نیگرو, تو سارے نکل آئے بلیک لائیوز میٹر. وہ نہیں رکتے, اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو, وقتہ ڈال دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کی وجہ سے. نمبر 1 کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے ہیں, یار آئی کیوں, بیٹھے نہیں رہتے. نمبر 2 ریکور جلدی کرتے ہیں, ریکوری مارتے ہیں. نمبر 3 بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے. نمبر 4 ویلفیئر ورک بہت ہے, تمیزدار. یقین کریں, میرے اپنے دوست کا واقعہ, اس نے اپنے ایک یو کے دوست کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ جو پولیس ہے وہاں کی, اس کو پاکستان سے کال کی اور کہا کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے. پاکستان سے کال, اور پولیس پہنچ گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستانی ہنسی مذاق بڑا کرتے ہیں, پرینکس کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کا بھی قصور ہے, عوام کا بھی قصور ہے, پولیس والوں کے ساتھ ایم ہی مذاق کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سیریس قومیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر پاکستان سے بھی شکایت جائے, وہ بندہ پہنچ گیا, اس نے کہا کہ ہم پہنچ گئے ہیں وینیو پہ, کیا مسئلہ ہے. تو
کیا بات ہے ان کا ویلفیئر ورک, خدمت کرنا, خدمت گزار بہت ہیں. اور آخری بات, ناانصافی کو رزسٹ کرنا, زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہ کرنا, نکل آنا, اٹھنا, کھڑے ہونا, چیلنج کرنا اسٹیٹس کو, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقین کریں ساری امید آپ سے ہے. نوجوان طبقہ, جب تک نوجوان ہمارے 62% انشاءاللہ ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی طرف سے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا امیدی کا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں تبدیلی نہ آئے. اور یقین کریں آپ نے لانی. میں پرائم منسٹر کیا کر لیں گے, پرائم منسٹر کیا کر لیں گے کرسی پہ بیٹھ کے باہر نکل کے, جب یہ ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جج, پولیس افسر, سی ایس پی آفیسر, یہ کہاں سے آ رہا ہے آپ میں سے, میرے میں سے, ٹیچر کہاں سے آ رہا ہے میرے میں سے, آپ میں سے, جب نیچے والے لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے پرائم منسٹر نے کیا کر لینا. اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہوں آج انشاءاللہ, اور میں آپ سب سے درخواست کو بھی ہوں کہ یہ ساری باتیں اپلائی کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ترقیاں دے, استقامت دے, ماں باپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور آپ ہمارا فخر بنے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی وجہ سے میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.